الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ محبت، عظمت، ادب کے ساتھ میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر جلسہ دامت برکاتہم، دیگر علماء اکرام، حضرت مولانا محمد نعیم الدین صاحب رشادی قبلہ، ائمہ اکرام، حفاظ اکرام، مدرسین اکرام اور سامعین اکرام، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین، میں جانتا ہوں رات کے 11 بج رہے ہیں اور میرے بعد حضرت مولانا محمد کریم اللہ صاحب کی بات بھی ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے مختصر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. جب میں یہاں پہنچا کھانے کے دوران یہاں کے اساتذہ سے چند باتیں آپس میں ہوئی. ان باتوں کو سن کر بڑی خوشی ہوئی. مدرسہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو مدرسہ قائم، جس کے اندر تقریباً 190 بچے اور بچیاں علم دین حاصل کر رہے ہیں، آج ظہر کے بعد سے لے کر عشاء تک ان کا جلسہ ہوا اور ان بچوں نے حصہ لیا. ان بچوں کی مائیں تقریباً 200 سے 250 تک یہاں پر جمع ہوئی اور خوشی اس بات پر ہوئی وہ تمام مائیں اور بہنیں پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، کسی ایک عورت کا چہرہ کھلا ہوا نہیں. یہ دینداری ہے، یہ پردہ ہے، یہ شرم و حیا ہے، یہ پاکیزگی ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، جس کو سن کر بے انتہا خوشی ہوئی. اور ابھی ہمارے سامنے ہماری چند بچیاں پردے کے ساتھ، نقاب کے ساتھ اپنی سند، اپنا انعام حاصل کر کے
اللہ ان بچیوں کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے۔ کئی بچیاں اور بچوں نے قرآن مجید کو ختم کیا، اللہ ان کے ختم کرنے کو مبارک فرمائے، قبول فرمائے۔ ابھی دوران نظامت حضرت مولانا نعیم الدین صاحب نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ جلسہ استقبال رمضان میں ہم جمع ہوئے۔ میرے دل میں باتیں آ رہی تھی، انشاءاللہ آخر میں چند منٹ اس سلسلے میں عرض کروں گا۔ میرا دل یہ چاہ رہا تھا جب ہماری مائیں اور بہنیں جمع ہوئی ان کے سامنے کچھ باتیں ہو جاتی تاکہ رمضان انہیں بھی گزارنا ہے۔ رمضان کے اندر اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے ایک عورت نماز ادا کرنے والی، روزہ رکھنے والی، کیسے رمضان گزارنا اور اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں چند باتیں ممکن ہے ضرور آئی ہوں گی، تو یہ باتیں بھی ان کے سامنے آ جاتی، ان کا بھی فائدہ ہمارا بھی فائدہ ہو جاتا، اور گھروں کے اندر بیٹھ کر یہ باتیں سن رہی ہیں، اللہ ان کے سننے کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اولاد کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ہر نعمت دینے والا اللہ ہے، ہر نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اولاد کا ملنا۔ اولاد وہ چیز ہے جس کو نبیوں نے اللہ سے مانگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین، تو اللہ نے بشارت سنائی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد اللہ سے مانگی تو اللہ نے بشارت سنائی، حلم رکھنے والا، بردبار ایک لڑکا ہم آپ کو عنایت فرمائیں گے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ سے مانگا، جس کا تذکرہ اللہ جل جلالہ قرآن مجید کا 3واں پارہ سورہ آل عمران کے اندر اور سورہ مریم کی شروع کی آیتوں میں اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، میری اہلیہ بانجھ ہو چکی ہے، آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، یہ بڑھاپے میں آپ مجھے ایک لڑکا دیجیے، وہ لڑکا میرا وارث بنے، مال دولت دنیا کا نہیں، آپ نے مجھے نبی بنایا اور آپ نے مجھے دین دیا، میرا لڑکا اس دین کا وارث بنے، اس علم کا وارث بنے، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ۔ تو اللہ نے فرمایا، اے زکریا یقیناً ہم آپ کے خدمت میں ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں
جس کا آپ یحییٰ نام رکھیے، اس سے پہلے کسی اور لڑکے کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا۔ تو نبیوں نے اولاد اللہ سے مانگی، تو اولاد کا ملنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 نکاح فرمائے۔ 11 بیویوں میں سے صرف امی جان سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے 4 لڑکیاں اور کئی لڑکے پیدا ہوئے۔ بقیہ 10 بیویوں سے کوئی اولاد نہیں۔ ماریہ قبطیہ بانوی، ان سے ایک لڑکا ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ تو میرے اور آپ کے نبی بھی صاحب اولاد، تو اولاد کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب اولاد ملتی ہے، اولاد کی خوشی میں سب سے پہلے اسلام یہ کہتا ہے اس کے سیدھے کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے، پھر اسے تہنیت ڈالی جائے۔ ہماری زبان میں گھٹی کہتے ہیں، شہد کے ذریعے سے یا کھجور کے ذریعے سے یا زمزم کے ذریعے سے، اس طرح کی چیزوں سے اسے گھٹی ڈالی جائے۔ صحابہ اکرام کے گھروں میں بچے یا بچیاں پیدا ہوتی، کئی صحابہ اپنی اولاد کو لے کر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ آپ کے مقدس ہاتھوں سے اور آپ اپنے تھوک مبارک سے ان بچیوں کو گھٹی ڈالتے تھے، تہنیت کیا کرتے تھے، پھر آپ ان کا نام بھی رکھتے تھے۔ اس لیے ہمارے گھروں میں بچہ یا بچی پیدا ہو، کسی دیندار، متقی، پرہیزگار، نیک بندے کے ہاتھوں سے تہنیت کروانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میرے گھر کا پھولا بڑا ہے، وہ بے نمازی ہو، وہ دین سے دور، اعمال سے دور، اخلاق سے دور، گناہوں میں مبتلا، بے حیائی والی زندگی گزارنے والا، پھر ہم یہ کہتے ہیں یہ گھر کا بڑا ہے، اس کے ہاتھوں سے تہنیت کی جائے۔ نہیں، دیندار آدمی، ایماندار آدمی، اخلاق رکھنے والا، نیکی میں زندگی گزارنے والا، ایسے لوگوں سے تہنیت کروائی جائے، ان کی نیکیوں کے اثرات، ان کے تقوی پرہیزگاری کے اثرات ہمارے بچوں میں پڑتے ہیں، ہماری نسلوں میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اسلام کہتا ہے گھر کے اندر یہ نعمت پیدا ہو، ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے، ان کا عقیقہ کروانا چاہیے، 7ویں دن عقیقہ کریں، ان کا نام رکھیں، ان کے سر کے بال الگ کروائیں، اور ان کے بالوں کی وزن کی مقدار کتنے گرام پائے جاتے ہیں، اتنے گرام کے بقدر چاندی کی قیمت لگا کر صدقہ کر دیا جائے۔ ان اعمال کی برکت سے اللہ اس بچے کی حفاظت فرماتے ہیں ہر شر سے، ہر مصیبت سے۔ ان اعمال کی برکت سے اللہ بچوں کی زندگیوں میں خیر لے کر آتے ہیں، برکتیں، رحمتیں لے کر آتے ہیں۔ اور فرمایا نام بہترین خوبصورت نبیوں کے نام سے، صحابہ کے نام سے، ہمارے نبی کے نام سے، ہمارے نبی کی بیویوں،
بچیوں خاندان قبیلے کے نام سے خوبصورت بچوں کا نام رکھا جائے. کیوں؟ کل قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے تمہاری اولاد کا نام ان کے باپ کے ساتھ پکارا جائے گا. زید بن علی، میں نے مثال کے طور پر نام کہا، بیٹے کا نام اس کے باپ کا نام دونوں ملا کر پکارا جائے گا. انبیاء سنیں گے، صحابہ سنیں گے. جب کوئی اللہ کا بندہ نبی کے نام پر نام رکھے گا، زکریا، یحییٰ، یعقوب، یوسف، یونس، ظاہر سی بات ہے جب پکارا جائے گا یونس، جس پیغمبر کا نام یونس ہے، وہ کتنے خوش ہوں گے. جس بچے کا نام محمد ہوگا، اس کا نام پکارا جائے محمد، ہمارے نبی کتنے خوش ہوں گے. اس لیے نبیوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا جائے، صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا جائے. کل قیامت کے دن انہی ناموں سے پکارا جائے گا. آج کل گوگل کو دیکھ کر اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں اور لیٹسٹ نام رکھتے ہیں. فلموں میں کام کرنے والے بے حیا، بے شرم، دنیا کے اندر بے حیائی پھیلانے والے، دنیا کے اندر زناکاری پھیلانے والے، ہمارے ایمان، ہمارے عقیدوں کو خراب کرنے والے ایسے گندے منحوس لوگوں کے نام اپنے بچوں پر رکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے انہی کے اثرات ہمارے بچوں پر آئیں گے. نام خوبصورت رکھیں، اسی طرح بچوں کے ساتھ پیار کا معاملہ کریں، محبت کا معاملہ کریں. اپنے بچوں سے پیار کرنا یہ بھی عبادت ہے. اپنے بچوں سے پیار کرنا یہ ایمان ہے. اپنے بچوں سے پیار کرنا یہ اسلام ہے. اپنے بچوں سے پیار کرنا یہ شریعت ہے. ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، دیہات کے رہنے والے چند لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں، ہم وہ جو بچوں سے کبھی پیار نہیں کرتے. ہمارے دلوں میں اپنے بچوں سے کوئی محبت نہیں، کوئی پیار نہیں. امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَأَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْكُمْ الرَّحْمَةَ، جب اللہ تمہارے دلوں سے، تمہارے سینوں سے رحمت، محبت، شفقت کو چھین لیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہارے دلوں میں تمہارے بچوں کی محبت اللہ نے چھین لیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک روایت میں یوں آیا، آپ اپنے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو پیار کرنے لگے اور محبت کرنے لگے. اقرع بن حابس نے کہا، اے محمد، مجھے 10 لڑکے ہیں، ایک دو نہیں، 10 لڑکوں کا، بچوں کا میں باپ ہوں، آج تک میں نے ان کو پیار نہیں کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّهُ مَن لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ، جو بچوں پر رحم نہ کرے اللہ ان پر رحم کا معاملہ نہیں کرے گا. اس لیے اپنے بچوں سے پیار کرنا، محبت کرنا یہ انسان کی فطرت ہے. ہمارا پیار کرنا بھی اسلام کے دائرے میں ہو. ایسا نہیں ہمارے بچے گناہ بھی کر رہے ہیں، دیکھ کر دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے. ہمارے بچے ڈانس بھی کرتے ہیں، گانا بھی گاتے ہیں. آج کتنے ماں باپ ایسے ہیں جب چھوٹے چھوٹے بچے 5 سالہ، 4 سالہ، 6 سالہ بچہ یا بچی اپنی زبان سے ماں کی گالی دیتی ہے، پھلا گالیاں دیتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بچوں کی زبانوں سے گالیاں سن کر ماں باپ کے چہروں پر خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ شرم میں ڈوب مرنے کی بات ہے. بچوں کے اخلاق، بچوں کے کردار، بچوں کی اچھی عادتوں کو دیکھ کر
خوشی ہونا چاہیے اور مسرت ہونا چاہیے، تو بچوں سے پیار کرنا ایمان ہے، بچوں سے پیار کرنا اسلام ہے۔ اس لیے اپنے بچوں سے پیار کریں اور اپنے بچوں پر اپنا مال خرچ کریں۔ محنت مزدوری کرتے ہیں، بازار دکانوں میں محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک کماتے ہیں۔ کیوں کماتے ہیں؟ یہ مال اپنے گھر والوں پر، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی، اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے۔ تو اپنا مال اپنے بچوں پر خرچ کرو۔ بچوں پر خرچ کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ والوزن یومئذ الحق، کلام پاک کا 8واں پارہ سورۃ الاعراف کے اندر یہ آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی۔ امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگا۔ میزان عدل میں ہر بندے اور ہر بندی کا ہر عمل تولا جائے گا، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کا عمرہ، اس کی ایک نیکی، اس کا ایک گناہ میزان عدل میں تولا جائے گا۔ میزان عدل میں سب سے پہلا کون سا عمل تولا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، وہ مال، وہ دولت، وہ خرچہ جو اللہ کا بندہ اپنے گھر والوں پر، اپنے ماں باپ، بیوی بچوں پر جو مال خرچ کرتا ہے، بچوں کی ضرورتوں پر جو مال خرچ کرتا ہے، یہی مال کل قیامت کے دن میزان عدل میں سب سے پہلا تولا جائے گا۔ تو اپنے بچوں پر اپنا مال خرچ کرنا کوئی معمولی چیز نہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک وہ دینار جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے۔ وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، ایک دینار وہ ہے کسی غلام کو آزاد کرنے میں اپنا مال خرچ کیا جاتا ہے۔ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، ایک دینار وہ ہے کسی مسکین پر، کسی بیوہ پر، کسی ضرورت مند پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اور وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، ایک دینار وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ چار باتیں آپ نے بیان فرمائی، پھر میں دہراتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ ایک دینار آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے دینار کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے کے لیے میں یوں کہنا چاہتا ہوں، ایک روپیہ وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، ایک روپیہ وہ جو کسی غلام کے آزاد کرنے میں خرچ کیا جاتا ہے، ایک روپیہ وہ جو کسی مسکین ضرورت مند پر خرچ کیا جاتا ہے، ایک روپیہ وہ جو اپنے بچوں پر، گھر والوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جانتے ہو یہ تمام دیناروں میں، یا یہ کہ ہمیں سمجھ میں آنے کے لیے ان تمام پیسوں میں سب سے بہترین پیسہ، سب سے بہترین دینار کون سا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا، اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك، وہ مال و دینار جو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جاتا ہے، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جاتا ہے، یہ سب سے بہترین مال ہے، یہ سب سے بہترین دولت ہے۔ تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، کفا بالمرء اثما ان یحبس عمن یملک قوتہ، ایک آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے، ایک آدمی کے مجرم ہونے کے لیے
بس اتنا کافی ہے کہ اس کی ذمہ داری تھی اپنی اولاد پر اپنا مال خرچ کرنا، گھر والے پر ذمہ داری تھی اپنی بیوی پر اپنا مال خرچ کرنا، گھر والے پر ذمہ داری تھی اپنے ماں باپ پر اپنا مال خرچ کرنا، مگر اس نے اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے ماں باپ پر اپنا مال خرچ نہیں کر رہا ہے۔ یہ خرچ کرنے والا گنہگار ہے، یہ خرچ نہ کرنے والا معاف کر دینا، یہ خرچ نہ کرنے والا مجرم ہے، گنہگار ہے۔ تو خرچ نہ کرنا یہ گناہ ہے، خرچ کرنا عبادت ہے، خرچ کرنا اسلام کا ایک فریضہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنا مال، اپنی دولت اپنے گھر والوں پر خرچ کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، جب اللہ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، بچوں کی شکل میں یا بچیوں کی شکل میں جب اللہ نعمت دے، ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی تربیت کرنا، ان کو دیندار بنانا، ان کو متقی بنانا، ان کو شرم و حیا کا پیکر بنانا، ان کو نمازی بنانا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدہ، اس آیت کی تفسیر میں علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو سب سے زیادہ بہترین خوبصورت کیا دے سکتے ہیں؟ بہترین تحفہ کیا دے سکتے ہیں؟ ماں باپ کی ہمدردی، ماں باپ کی خیر خواہی۔ اپنے بچوں کے حق میں سب سے زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ تو فرمایا ماں باپ کی سب سے بڑی ہمدردی، خیر خواہی یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو نمازی بنا دو۔ ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے بچے بچپنے ہی سے نمازی بن جائیں، فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازوں کا اہتمام کرنے والے، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بچے، تمہاری اولاد رمضان میں روزے رکھنے والے، تراویح پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی خشیت دلوں میں پیدا کرنے والے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہونا چاہیے۔ آج کے ماں باپ یہ چاہتے ہیں، ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے، میری آنکھوں کے سامنے میرے مرنے سے پہلے میرے بچے، میری بچیوں کا ایک اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، نکاح ہو جائے، میری آنکھوں کے سامنے میری اولاد گھروں کے مالک بن جائیں، دکان کے مالک بن جائیں، بینک بیلنس کے مالک بن جائیں اور بہترین بزنس کرنے والا بن جائیں۔ کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتے میری اولاد کسی اور کے سامنے ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائیں، بھکاری بن جائیں۔ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے۔ اسلام بھی کہتا ہے ماں باپ سے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو لاوارث مت بناؤ، ان کو دنیا بھی لے کر جاؤ، گھر بھی لے کر جاؤ، دکان بھی لے کر جاؤ، بینک بیلنس ان کے حوالے کر کے جاؤ، لاوارث چھوڑ کے مت جاؤ۔ مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ گھر کا مالک، دکان کا مالک، کچھ پیسوں کا مالک ضرور بنا کے جاؤ۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے سب سے بڑی چیز اپنی اولاد کو دیندار بنا دینا، نمازی بنا دینا، بہترین اخلاق سکھانا۔ ایک روایت کے آخر میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، من ابتلی بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، جس کو اللہ لڑکیاں دے، بچیاں دے، ان لڑکیوں کے ذریعے سے اللہ کوئی امتحان لے، ماں باپ کی کوئی آزمائش لے کر آئے، بچیاں مل گئی الگ الگ، کوئی مصیبت آ گئی، آپ صبر کریں، برداشت کریں، اس کے باوجود فاحسن الیہن، ان کو بہترین اخلاق، خوبصورت اخلاق، بہترین تربیت کرو، دیندار بنا دو۔ اپنی بچیوں کو ایسا ایمان بناؤ، ایسا ایمان سکھاؤ کہ تم رہو یا نہ رہو، جب ہماری بچیاں نوجوان ہو جائیں، زندگی کے ہر موڑ میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والی،
اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنے والی، اپنی عزت، اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی۔ جیسے پاخانہ دیکھتے ہیں دل کے اندر کراہت پیدا ہوتی ہے، خنزیر سور کو دیکھتے ہیں دل کے اندر کراہت پیدا ہوتی ہے، اور سڑی ہوئی چیزیں گندی نالیوں کو دیکھتے ہیں دل کے اندر کراہت اور دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوتا۔ جیسے چیزوں کو دیکھ کر کراہت پیدا ہوتی ہے، اس سے کئی کروڑ گنا زیادہ ہماری بچیاں ایسی بنے، ہمارے بچے ایسے بنے، زندگی کے ہر موڑ میں گناہوں کو دیکھ کر نفرت کرنے والے، بے حیائی کو دیکھ کر نفرت کرنے والے، نافرمانی کو دیکھ کر نفرت کرنے والے۔ بخاری میں، مسلم میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ اس حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی نے یہاں تک بیان فرمایا، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ تمہارے دلوں میں کفر کی، شرک کی، بدعت کی اتنی نفرت ہونا چاہیے، اتنی نفرت ہونا چاہیے، ایمان مل جانے کے بعد، اسلام مل جانے کے بعد کفر میں چلے جانا، شرک میں مبتلا ہو جانا، ایسی ناگواری پیدا ہو جیسے کسی کو آگ میں ڈھکیلا جا رہا ہو، آگ کے اندر اسے ڈالا جا رہا ہو۔ کوئی بندہ، کوئی بندی آگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح ہم اپنی اولاد کو ایسے بناؤ، ایسا ایمان بناؤ، ایسی متقیہ بناؤ کہ زندگی کے ہر موڑ میں ہماری یہ بچیاں، ہمارے بچے ایمان کا سودا قبیلہ کریں۔ آج کا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کا گندا ماحول، ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ہماری لڑکیاں صرف خواہشات کی بنیاد پر اور اپنی عزت، اپنی آبرو کو بیچنے کی بنیاد پر ایمان کا سودا کر کے غیروں کے حوالے، غیروں کے بستروں کے حوالے ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ ہم نے ایمان نہیں بنایا، ان کے اندر اللہ کی معرفت، اللہ کی خشیت ہم نے پیدا نہیں کیا، ان کے اخلاق پر محنت نہیں کی، ان پر اسلام کی محنت نہیں کی۔ اس لیے اپنی اولاد کو ایسی بناؤ کہ زندگی کے ہر موڑ میں اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ، اپنے اسلام کی حفاظت کے ساتھ، اپنے جسم، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنے اخلاق کی حفاظت کے ساتھ دنیا کے اندر وہ سینہ تان کر، سر اٹھا کر اسلام کے نام پر، اللہ کے نام پر قربان ہوتے ہوئے وہ زندگی گزارے۔ ایسا بنانا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، آخر کا ٹکڑا میں کہہ رہا ہوں، او ولد صالح یدعو لہ، اپنی اولاد کو ایسی نیک صالح بناؤ، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہارا حق میں دعائیں کرے۔ آج دیکھتے نہیں، باپ کا جنازہ نکلتا ہے، ماں کا جنازہ نکلتا ہے، ہماری اولاد امام کے محتاج، مؤذن کے محتاج، فلاں کے محتاج۔ آپ آئیے ہماری ماں کی، ہمارے باپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ دعا کریں۔ ہم اپنی اولاد کو ایسے کیوں نہیں بنایا کہ وہ ہماری قبروں کے پاس آ کر اللہ سے رو رو کر ہماری مغفرت کی دعا کرتی، ہمارا جنازہ رکھا جاتا، ہماری اولاد ہماری نماز جنازہ ادا فرماتی، ہماری اولاد اللہ کا قرآن پڑھ کر ہمارے لیے ایصال ثواب کرتی۔ ہم نے ایسی پاکیزہ اولاد کیوں نہیں بنائی؟ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے نام سے حج بیت اللہ کرتی، ہمارے نام سے عمرہ کرتی، ہماری اولاد ہمارے نام سے اللہ کا گھر بناتی یا مدرسہ بناتی۔ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم نے اپنی اولاد پر توجہ نہیں دی، یا یہ کہ ادھر ہم نے کوئی خصوصی نگرانی نہیں کی۔ اس لیے اولاد کی صحیح نگرانی کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو حرام کاموں سے بچانا چاہیے، حرام چیزوں سے بچانا چاہیے۔
ہماری اولاد کوئی شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف کوئی عمل کرے، فوراً تنبیہ کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ ٹوکنا چاہیے، ہمارے بچوں کا پاجامہ ٹخنوں کے نیچے ہے، منع کرنا چاہیے۔ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچے کھانے کے موقع پر سنت کے خلاف کوئی عمل کر رہے ہیں، محبت کے ساتھ تنبیہ کرنا چاہیے۔ ہماری اولاد کا ہر عمل ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے، یہ گھر کے اندر کیسے آ رہے ہیں، گھر کے اندر کیسے رہ رہے ہیں، گھر سے باہر کیسے نکل رہے ہیں۔ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے بیت الخلا کن آداب کی رعایت کرتے ہوئے اندر جا رہے ہیں اور نکلتے ہوئے کن آداب کی رعایت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ ایک عمل ہمیں غور سے توجہ سے دیکھنا چاہیے۔ کوئی عمل شریعت کے خلاف نظر آئے فوراً روکنا چاہیے۔ ماں باپ کے اندر یہ جذبے ہونا چاہیے۔ بچوں کو سکھانے کے لیے ماں باپ کا دیندار ہونا بھی ضروری ہے۔ بچوں کو نمازی بنانے کے لیے ماں باپ کا نمازی ہونا ضروری ہے۔ بچے قرآن پڑھیں، زندگی بھر وہ تلاوت کریں، اس پر ہم کو بھی قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ شیخ الحدیث علامہ زکریا مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ فضائل صدقات کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے میرے قریب آ جا۔ جب بیٹا قریب آ گیا ابو بکر بن عیاش نے فرمایا، بیٹے اس گھر کے کونے میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اس لیے کہ میں نے اس کونے میں 12,000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت ختم کیا ہوں۔ ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہو رہا تھا اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا بیٹے میرے گھر کے اندر کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اس لیے کہ اس گھر کی 4 دیواری کے اندر میں نے اپنی زندگی میں 24,000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت ختم کیا ہوں۔ باپ تلاوت کرنے والا، ماں تلاوت کرنے والی، اولاد بھی تلاوت کرنے والے بنیں گے۔ ماں باپ نمازی، اولاد نمازی بنیں گے۔ ماں باپ شرم و حیا کے پیکر، اولاد بھی شرم و حیا کی پیکر بنے گی۔ ماں باپ رمضان میں روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، درود کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، پھر دیکھو تمہاری اولاد بھی روزہ رکھنے والی، تراویح پڑھنے والی، تلاوت کرنے والی، توبہ استغفار کرنے والی۔ تم اپنی اولاد کا اکرام کرو، اکریموا اولادکم، تم اپنی اولاد کا اکرام کرو، ان کو عزت دو، ان کو ادب دو، ان کو پیار دو، ان کو اخلاق دو، ان کو عشق دو۔ یہی اولاد بڑی ہو کر آپ کا اکرام کرے گی، آپ کو عزت دے گی، آپ کا احترام کرے گی، آپ کی خدمت کرے گی۔ اس سے میرے بھائیوں ان باتوں پر توجہ دینا چاہیے۔ بہرحال اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آخر میں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ حضرت مولانا نعیم الدین صاحب رشادی دامت برکاتہم نے اشارہ کیا کہ ہم جلسہ استقبال رمضان میں جمع ہوئے ہیں، پتہ نہیں مولانا آ جائے یا نہیں، اطلاع کر دیں کہ آ جائیں، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ بخاری میں مسلم میں روایت ہے، بخاری میں مسلم میں روایت ہے، امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر ایمان لانے والا، آخرت پر ایمان لانے والا، اس کو کیا چاہیے؟ تو فرمایا اس کو چاہیے کہ آنے والے مہمانوں کا اکرام کرے۔ آپ کے گھر میں آپ کے چچا، آپ کی چاچی، آپ کے تایا تیما اور ماما مامی یا سسرال والوں کی طرف سے یا اپنے خاندان کی طرف سے یا ایک خونی رشتہ کوئی نہیں ہے مگر آپ سے تعلق رکھنے والے کوئی پڑوسی ہو یا کوئی بھی ہو،
مہمان بن کے آپ کے گھر میں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا آنے والے مہمانوں کا اکرام کرو، اپنی طاقت کے بقدر ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، رہنے کا انتظام کرو، تکیے کا استعمال کرو، انتظام کرو، بستر کا انتظام کرو، پانی کا انتظام کرو، جو ان کو ضرورت ہے، ان کو سہولت ہے، ان ضروریات کا انتظام کرو۔ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، آنے والے مہمانوں کا اکرام کرو۔ ماشاءاللہ گھروں کے اندر ہوتا ہے، آگے پیچھے بھی ہوتا ہے، مگر اپنی طاقت کے بقدر کوئی بھی مہمان آئے، اور عام طور سے ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں اگر دشمن بھی اچانک گھر میں اجازت لے کر آ گیا، کوئی انسان خاص کر کوئی مسلمان اپنے دشمن کو بھی گھر سے باہر نہیں ڈھکلتا۔ دشمن آ گیا ہے تب بھی بٹھائیں گے، پانی پلائیں گے، اور گھر کے اندر جو ہے کھلائیں گے پلائیں گے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آنے والے مہمانوں کا اکرام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اب ذرا غور کرو، جب تمہارے گھر کے اندر کوئی مہمان بن کے آ رہا ہے، میرے اور آپ کے نبی نے پیغام دیا آنے والوں کا اکرام کرو، ہم اکرام کرتے ہیں۔ اسی طرح ہماری زندگیوں میں ابھی چند دن باقی رہ گئے ہیں، چند دنوں کے بعد رمضان اللہ کا مہمان بن کے آ رہا ہے۔ آنے والے رمضان نیکیوں کا مہمان بن کے آ رہا ہے۔ ہم بھی تجربہ رکھتے ہیں اور کبھی کبھی دیکھتے ہیں ہمارے گھر کے اندر کوئی مہمان آتا ہے، مہمان کو کبھی کبھی دیکھتے ہیں یہ آنے والا اپنے ساتھ کیا ہدیہ لے کر آیا، کیا فروٹ لے کر آیا، کیا فلاں چیزیں لے کر آیا۔ آنے والا مہمان کبھی ترکاری لے کر آ گیا، کبھی فروٹ لے کر آ گیا، کبھی ٹھنڈا لے کر آ گیا۔ گھر والے خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی کبھی کسی کے یہاں جاتے ہیں، پھل فروٹ لے کر چلے گئے، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اخلاق، یہ سب اسلام ہے، ضرور کرنا چاہیے۔ تو بعض مرتبہ آنے والا مہمان کوئی چیز لے کر آتا ہے، خوشیوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ رمضان اللہ کا مہمان بن کے ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے۔ پہلی بات تو وہ رمضان اللہ کا مہینہ مہمان بن کے آ رہا ہے۔ ہم بھی یہ دیکھیں رمضان اپنے دامن میں کیا لے کر آ رہا ہے۔ رمضان اپنے دامن میں اللہ کی رحمتوں کو لے کر آ رہا ہے۔ رمضان اپنے دامن میں اللہ کی برکتوں کو لے کر آ رہا ہے۔ رمضان اپنے دامن میں جہنم کے دروازے بند کر کے آ رہا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر آ رہا ہے۔ رمضان جنت کے دروازوں کو کھول کر ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے رمضان کی قدر کریں، رمضان کی تیاری کریں ابھی سے۔ تلاوت کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، ابھی رمضان کے آنے سے پہلے نمازی بن جائیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، ابھی سے اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ابھی سے گناہوں پہ توبہ کرنے والے بن جائیں، ایسا پاکیزہ بن جائیں، ایسے پاک و صاف ہو جائیں کہ رمضان آتے ہی یا آنے سے پہلے ہی تمہارے اعمال کو دیکھ کر پتا چلے رمضان آ رہا ہے۔ ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ بارش جب نازل ہوتی ہے، بارش کے آنے سے پہلے آسمانوں میں بادل چھا جاتا ہے، کالے کالے بادل اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اور بارش کے نازل ہونے سے پہلے بجلیوں کے کڑکنے کی آواز، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا بارش آنے سے پہلے ہوائیں تیز ہونے لگتی ہیں، راستوں کا کچرا اور راستوں کا گرد و غبار اڑنے لگتا ہے۔ یہ بادلوں کو دیکھ کر، یہ ہواؤں کو دیکھ کر، یہ بجلیوں کے کڑکنے کو دیکھ کر میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں اور زبانوں سے کہتے ہیں کہ ممکن ہے ابھی بارش ہونے والی ہے۔ یہ چیزوں کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں بارش ہونے والی ہے۔ میرے بھائیوں ایسے نمازی بن جاؤ،
ہماری نمازوں کو دیکھ کر پتہ چلے رمضان آ رہا ہے، تلاوت کرنے والے بن جاؤ، ہماری تلاوت کو دیکھ کر پتہ چلے رمضان آ رہا ہے، توبہ استغفار کا اہتمام ابھی سے کرنے والے بن جاؤ، تمہارا توبہ استغفار کو دیکھ کر پتہ چلے رمضان آ رہا ہے، نیکیوں میں ایسے آگے بڑھو، فَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نیک اعمال میں ایسے آگے بڑھو، ایسے آگے بڑھو، تمہارے نیکیوں کو دیکھ کر ہر ایک یوں کہے ہاں ماشاءاللہ رمضان آ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بے نمازی بن گئے، گناہوں کے قریب چلے گئے، کوئی تانا دینے والا یہ تانا دے دیکھو رمضان قریب آ رہا ہے، یہ بے نمازی کا بے نمازی رہا، یہ گنہگار کا گنہگار رہا، یہ مجرم کا مجرم رہا، گانے بند نہیں ہوئے، ٹیویاں بند نہیں ہوئی، موبائل میں گندے گندے چیزاں دیکھنا بند نہیں ہوئے، اور فلاں یہ گندگیاں یہ برائیاں بند نہیں ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ہمیں تانا دے دیکھو رمضان آ رہا ہے، ابھی مجرم کا مجرم ہے، گنہگار کا گنہگار ہے، فاسق کا فاسق ہے، اور اللہ نہ کرے خدا نہ خاصہ کروڑوں مرتبہ خدا نہ خاصہ رمضان بھی آ گیا، پھر دیکھا لوگوں نے یہ نمازی نہیں، یہ روزہ رکھنے والا نہیں، یہ تراویح رکھنے والا نہیں، یہ تلاوت کرنے والا نہیں، یہ سحری میں جانوروں کی طرح سونے والا، افطاری میں یہ جانوروں کی طرح ہوٹلوں میں سڑکوں میں دن کے اجالے میں کھانے پینے والا، رمضان میں ہزاروں مسلمان راستوں میں گھومتے ہیں، منہ میں دیکھو سگریٹ کا استعمال، پان پارک کا استعمال اور فلاں یہ چیزوں کا استعمال، کیا نہیں کہیں گے کہ دیکھو رمضان چل رہا ہے، یہ نمازی نہ بنا، یہ روزہ دار نہ بنا، یہ تراویح پڑھنے والا نہ بنا، یہ یہ عمل کرنے والا نہ بنا، یہ کوئی ہمیں تانا نہ دے، یہ تانا دینے والا گویا کہ ہم ذریعہ بن گئے، ہم اپنے اعمال سے اسلام کو بدنام کرنے والے، ہم اپنے گندے اخلاق گندے اعمال سے رمضان کی توہین کرنے والے، رمضان کا مذاق اڑانے والے، اس لیے میرے بھائیوں اور گھروں کے اندر رہ کر میری مائیں اور بہنیں سننے والیوں، آپ سے بھی گزارش ہے رمضان سے پہلے، رمضان کے اندر، رمضان کے بعد بھی سچے ایماندار بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، ہمارے اعمال سے اللہ راضی ہو جائے، ہمارے اعمال سے انبیاء صحابہ راضی ہو جائیں، ہمارے اعمال سے ہمارے نبی راضی ہو جائیں، ایسی پاکیزہ زندگی مجھے بھی گزارنا چاہیے، آپ کو بھی گزارنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، بات لمبی ہو گئی، اب جو بات ہمارے سامنے آئے گی توجہ کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ عمل کرنے کی نیت کے ساتھ میں بھی سنوں گا، آپ بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ جزاکم اللہ ایمان مکرم حضرت مولانا حبیب اللہ تعالی شامی نمت خاتون نے بڑی قیمتی اور بڑی قریب باتیں ہمارے سامنے رکھتے، اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا مولوی کریم اللہ صاحب خاتون کا خطاب ہوگا۔ آپ کے خطاب سے پہلے